بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹائم نیوز. آج پاکستان ٹائم نیوز کے ہیں طبیب پیر کیسر شفیع اللہ شاہ صاحب، جو گزشتہ کئی ماہ سے کرونا کے اسپیشل جو اس پیشنٹس ہیں ان کے علاج کرتے رہے ہیں، اور معالج تو یہ کافی برسوں سے ہیں، لیکن خاص طور پر جو گزشتہ 6 ماہ سے اس ملک میں اور پوری دنیا میں جو کرونا کی وبا آ چکی ہے، اس کرونا کے پیشنٹس کو جو ہے وہ کافی اس طب خانے سے جو ہے صحتیاب ہو کر گئے ہیں. تو کافی لوگ جو ہیں صحتیاب بھی ہوئے ہیں، اور کافی لوگ جو ہیں یہاں سے جو ہے ان سے جو ایڈوائز لے کر مختلف لوگوں کو دے بھی چکے ہیں، اور اس ایڈوائز کے باعث بھی جو ہے لوگ صحتیاب ہوئے ہیں. تو چونکہ آج کل کرونا کی دوسری لہر ہے پورے ملک میں، تو آج یہ ہمارے مہمان ہیں اور یہ ایڈوائز کریں گے کہ کرونا کی جو علامات ہیں وہ کیا ہیں، اور کرونا اگر ظاہر ہو جائے تو فرسٹ اسٹیج میں کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے کس قسم کی دوائیں، کون سی دوائیں یا کون سی چیزیں استعمال کی جائے کہ جو ہے وہ پیشنٹ کو بچایا جا سکے. السلام علیکم. پیر صاحب، یہ بتائیے گا کہ آج کل جو ملک میں کرونا کی دوسری لہر ہے، آپ نے پہلے بھی گزشتہ کئی ماہ سے آپ کرونا پیشنٹ کو اسپیشلی ڈیل کر رہے ہیں، اور کافی پیشنٹ آپ سے جو ہے صحتیاب ہو کر بھی گئے آپ کے طب خانے سے. تو آج ہمیں یہ بتائیے گا کہ کرونا کی علامات کیا ہیں جو عام طور پر تو بتائی جا رہی ہیں، اور اگر کرونا کسی کو ہو جائے تو فرسٹ اسٹیج میں آپ کے پاس پہنچنے سے پہلے ایسی کون سی احتیاطی تدابیر جو ہے اختیار کی جائیں جو وہ آپ تک پہنچ سکے اور وہ پیشنٹ جو ہے اس کی زندگی کو بچایا جا سکے. دیکھیے، جب کرونا جو ہے یہ فرسٹ آف آل کنٹیجس نہیں ہے، جو کہ رومر ہے کہ کنٹیجس ہے. کرونا کنٹیجس نہیں ہے. کرونا اٹ سیلف ایک بیکٹیریل مین میڈ بیکٹیریا ہے جو ایئر میں گھوم رہا ہے، ایروبیٹک ہے، اور یہ ہمارے منہ میں آ رہا ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کا فنکشن کیا ہے کہ یہ اندر جا کے آپ کے بلڈ میں کلوٹنگ شروع کر دیتا ہے، اور پورے جسم میں جس دن بلڈ کلوٹ ہو جاتا ہے، اس کا میچورٹی ٹائم جو باڈی کو پورا کیپچر کرنے کا ہے وہ 15 سے 25 دن کا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو آ رہا تھا اس کی میں نے پریڈکشن جون 2018 میں کر دی تھی کہ ایسا 2 سال قبل کر دی تھی، ایسا آ رہا ہے، اور جس کا کوئی سولوشن کسی کے پاس نہیں ہوگا. اگر ہوگا تو صرف اللہ کے غلاموں کے پاس. چونکہ میں بنیادی اللہ کا غلام ہوں، تو میں الحمدللہ 250-300 پیشنٹس جو بھی آئے، all of them got well. سب ٹھیک ہو گئے، اور لاسٹ اسٹیج کے تھے، they got well. اچھا، میں نے ان کو دیا کیا؟ ہربس کا مجموعہ بنا کے اس کا کعوہ بنایا، کعوہ بنا کے ان کو پلایا، and they got well. اچھا، اس کا اب آپ نے سمٹم پوچھا ہے. آپ کے پاس جو پیشنٹ جو صحتیاب ہوا کتنے ٹائم میں صحتیاب ہو گیا؟ within 4 to 6 hours. 6 آورز میں 4 to 6 hours وہ صحتیاب ہو کر گھر بھی چلا گیا. الحمدللہ اپنے گھر پیروں پہ چل کے گیا. حالانکہ جھٹکے والے پیشنٹ آ رہے تھے جن کی سانس نہیں آ رہی تھی، جھٹکے لے رہے تھے، اپنے ہوش حواس میں نہیں تھے. تو انیشلی آئی گیو دم آکسیجن دینے کے بعد پھر میں نے ان کو کعوہ بنا کے پلایا. کعوہ پیتے ساتھ ہی ان کی سانس بحال ہونی شروع ہو گئی. یہ کیونکہ اس کعوے سے اس میں جو ہربز ہیں وہ ان بیکٹیریوں کو مارنا شروع کر دیتی ہیں. جیسے ہی مرنا شروع ہوتے ہیں اور بلڈ جو ہے تھن ہونے لگتا ہے. 6 آورز میں کتنی مرتبہ آپ نے ان کو کعوہ پلایا؟ ایٹ لیسٹ 6 ٹائم. یعنی 1 گھنٹے کے بعد آپ نے ان کو کعوہ دیا؟ آدھے پون گھنٹے میں ان کو کعوہ پلاتا چلا گیا، تاکہ ان کی باڈی سے وہ بیکٹیریا کا صفایا ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک چیز اور آپ کو بتاؤں، اس کے ساتھ جب یہ اٹیک مارتا ہے تو ہمارا امیون سسٹم ویکن ہونا شروع ہوتا ہے، ہمارے پلیٹلیٹس بھی ڈاؤن ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا بھی توڑ میں نے کیا ہوا تھا کہ پلیٹلیٹس ڈاؤن نہیں ہونے چاہیے، باڈی کے برقرار رہے ہیں، وہ بھی برقرار رہے. تو اس کے لیے میں نے ایک فارمولیشن کی ہوئی ہے،
اس کا نام ڈینگو رکھا ہوا ہے. وہ میں نے آدھے گھنٹے سے 4 کیپسول کھلائے, تو اس میں اس کی ویکنیس وغیرہ سب ختم ہو گئی. آفٹر 6 hours دیٹ بندہ گاٹ ویل, اور اس کو کوئی ویکنیس نہیں, پلیٹلیٹ بھی بحال رہے. بالکل. تو اب اس میں جو ہے وہ مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ جب اس کے جو شروعات میں آپ یہ کہتے ہیں کہ 15 سے 25 دن جو ہیں کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے, تو اس دوران پیشنٹ کو کیا کچھ تو محسوس ہوتا ہوگا نا. جب انیشلی یہ انسرٹ ہوگا نا, تو فرسٹ 3 days میں آپ میں اپنے آپ میں تھوڑا لیتھارجک پنا محسوس ہوگا, سستی سی تھوڑی سی آئے گی, بیزارگی سی تھوڑی سی آئے گی. پھر اگلے 10 days میں 10 days جب گزر جائیں گے نا, تو آپ کو رات میں تھوڑی ہلکی حرارت محسوس ہوگی کہ مجھے شاید بخار ہو رہا ہے. بخار ہوگا نہیں, لیکن محسوس ہوگا, حرارت محسوس ہوگی, ٹمپریچر محسوس ہوگا. پھر جا کے 12ویں 13ویں 14ویں دن پھر آپ کو نا کھانسی شروع ہو جائے گی. جب کھانسی شروع ہوئی, اٹ مینس جو باریک باریک شریانیں لنگس کو بلڈ سپلائی کر رہی ہیں, ان میں کلوٹنگ شروع ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے کھانسی, آکسیجن نہیں مل رہی پوری لنگس کو, تو کفنگ شروع ہو گئی ہے. اچھا, وہ ڈرائی کف ہوتی ہے, ڈرائی کف ہوتی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ مانا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے آپ کو جو ہے وہ بخار ہوگا فرسٹ اسٹیج میں, مانا سستی محسوس ہوگی, اس کے بعد بخار ہوگا, ہلکا بخار ہوگا, اس کے بعد پھر جو ہے وہ کھانسی شروع ہو جائے گی. اس کے بعد کھانسی کتنے دن تک تقریباً رہتی ہے؟ وہ پھر بڑھتی رہتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا 15 دن کے بعد سفوکیشن شروع ہو جاتی ہے. اچھا, یہ جو 15 دن کا اسٹیج ہوتا ہے, اس میں یہ کہا جاتا ہے نا کرونا جو ہے وہ مطلب کسی کو ٹچ کرنے سے لگ جاتا ہے, ایسا ہے کوئی سلسلہ؟ ایسا نہیں ہے. میں آپ کو ایسی وبا نہیں ہے یہ. نہیں, دیکھیں میرے پاس ابھی کل پیشنٹ آئی تھی, خاتون آئی تھی, اس کا بیٹا لے کے آیا تھا, ٹھیک ہے, ان کو کورونا تھا. They didn't believe me. دیکھتے ساتھ ہی میں نے کہا she's got کورونا, کیونکہ 20 دن سے اس کا ٹیمپریچر نہیں ڈاؤن ہو رہا تھا, 104 بخار. اور وہ کورونا ایک فائنل سے پہنچ چکا تھا, اور ان کو سفوکیشن ہلکی سی شروع ہو گئی تھی. میں 15 days. یہ جو ماسک لگا رہے لوگ, ماسک کے لیے کہا گیا ہے کہ ماسک لگائیں, سینیٹائزر استعمال کریں, کورونا کے پیشنٹ سے دور رہیں, تو اگر کسی فیملی میں کسی کو کرونا ہو جاتا ہے تو وہ تو پھر اچھوت کہلاتا ہے, لوگ اس کے قریب نہیں جاتے ہیں. یہ ریومر ہے, یہ صرف ریومر ہے. ماسک آپ کا پروٹیکٹ نہیں کرتا کورونا سے, کیونکہ کورونا کنٹیجس نہیں ہے, ایروبیٹک ہے. ماسک لگا کے آپ کو کورونا آپ ملٹیپلائی کر رہے ہو, کیونکہ آپ کی سانس میں جو کورونا جا رہا ہے, آپ کا ریزسٹنس جو پیدا ہو رہی ہے, وہ کورونا واپس آ کے اس ماسک پہ جمع ہو رہے ہیں, وہاں ملٹیپلائی ہو رہے ہیں, ملٹیپلائی ہو کے پھر واپس جا رہے ہیں. ایونچولی ایک اسٹیج ایسی آتی ہے کہ وہ کورونا اندر گھس جاتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں جتنی ہم باتیں ہوئی ہیں کورونا میں, جتنے لوگ گئے ہیں, یہ وہ لوگ مرے ہیں یا وہ لوگ افیکٹڈ ہوئے ہیں جو ماسک لگا رہے ہیں اور سینیٹائزر یوز کر رہے ہیں. جو یوز نہیں کر رہے ان کو کچھ نہیں ہو رہا. اچھا, اس سے پہلے جو لاک ڈاؤن ہوا, جو پہلی لہر تھی اس کی کرونا کی, اس میں تو بڑی سختی کی گئی, لیکن اس مرتبہ جو ڈاکٹرز نے ایڈوائز کیا ہے کہ آپ اے سی میں نہ سوئیں, کمرے کھلے ہوئے ہوں, ہوادار ہونے چاہیے, اور ایک جو ہے روم میں کم از کم 2 آدمی سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے. اس سے پہلے جو تھا وہ کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا. مس گائیڈنگ ہے, جسٹ مس گائیڈنگ. اس کا مطلب یہ کہ جو ماسک لگائے جا رہے ہیں وہ غلط ہیں. تحسین صاحب, ایک چیز آپ مائنڈ اپنا کلیئر کر لیں, دنیا میں 3 پروفیشن ایسے ہیں جو بڑے نوبل پروفیشن ہیں. ایک ڈاکٹر, ایک استاد ٹیچر, ایک لائر. کیونکہ انسان جب کسی کیس میں پھنستا ہے تو اللہ کے بعد اس لائر پہ یقین کرتا ہے. ماں باپ اپنے بچے کو اسکول میں چھوڑ کے آتے ہیں کہ ادھر ہی اچھی تعلیم ملے گی, اللہ کے بعد یقین کرتے ہیں اس پہ. جب انسان بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, اللہ کے بعد اس کا یقین اس کے اوپر ہوتا ہے. یہ 3 نوبل پروفیشن ہیں. انفارچونیٹلی ہیومینٹی ختم ہو گئی ہے, اور تینوں پروفیشنل
कमर्शलाइज हो गए हैं, मनी मेकिंग मशीन बन गए हैं तीनों, नॉट वन, ऑल ऑफ देम, जिसकी वजह से अब जो मेडिकल प्रोफेशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनकी प्लानिंग ये होती है कि साहब अगर सब बंदे ठीक होंगे तो हमारी दुकान कैसे चलेगी। वो तो मैं आपकी बात मान रहा हूँ। आजकल जो मेडिसिन बेची जा रही है, जो सेल हो रहा है, सेल जो टारगेट दिया जाता है इनको रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, वो तो फिर जाकर डॉक्टर्स को ऑफर करते हैं कि आप इतनी सेल दें तो हम स्विट्जरलैंड ले जाएंगे, किसी को अमेरिका के टूर कराए जा रहे हैं आजकल मेडिसिन इस बार। आप जरा मुझे ये बताइएगा कि पीर साहब के अब अभी तक आप कितने पेशेंट जो हैं आपके पास से जो है सेहतियाब होकर जा मेरे पास तक में 250-300 पेशेंट जो हैं, 350 पेशेंट, 350 पेशेंट तक मेरे पास। तो ये जो आपकी ये जो आप जिस किस्म का आप इलाज कर रहे हैं, तो इसकी तशहीर नहीं की आपने कि ये पूरे पाकिस्तान में पर जो है? सर जी मेरे पास जितने कॉन्टेक्ट नंबर थे मैंने सबको वायरल किया फार्मूलेशन करके पूरी। इस दौर में, आज के दौर में कोई अपनी फार्मूलेशन नहीं देता है, तो सब पैसे कमाने का टाइम था अगर कोई मैंने कमाना चाहता तो। आई एम सर्विंग द ह्यूमैनिटी, माइंड यू, क्योंकि मेरा काम यह है, मेरा सिर्फ एक लालच है कि जो बंदा ठीक हो जाए मेरे रब पे ईमान ले आए। मेरा एक ही कॉन्सेप्ट है कि शायद इस तरीके से वो अल्लाह पे ईमान ले आए, उस रास्ते पे चल पड़े। बुनियादी मेरा ये डिमांड है, राइट। इसलिए मैंने पूरी वायरल ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैंने पूरी फॉर्मुलेशन इसकी कोविड-19 की मैंने वायरल की है। पैसा में ये आपसे फरमाइएगा कि ये जो आपने जो 300 पेशेंट आपसे सेहतियाब होकर गए हैं, और माशाल्लाह आपकी एक अच्छी जो है वो शोहरत है इस हवाले से जो हमने महसूस कर रहे हैं, तो कोई आपसे हुकूमती सतह पर किसी ने कोई रब्ता किया हो, या इंटरनेशनल सतह पर जब आप कह रहे हैं कि मैंने वायरल किया है इसको तमाम अपनी वीडियो को, तो कोई ऐसे राब्ते हुए हैं जिसने आप मेरे से मैंने यहाँ GHQ को भी फॉर्मुलेशन भेजी, प्राइम मिनिस्टर को भी भेजी, प्रेसिडेंट को भी भेजी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भी भेजी कि भाई कोविड-19 का ये हाल है, लॉकडाउन हल नहीं है, लॉकडाउन हमारी मईशत तबाह कर देगा, लोग वैसी गुर्बत में और मस्जिद तबाह बर्बाद हो जाएंगे, तो काइंडली फॉलो दिस, इट विल बी ओके, और गिव मी द चांस टू कम एंड सर्व द ह्यूमैनिटी। आई विल कम ऑन द पब्लिक कि इसका हल दूंगा पब्लिकली, मुझे प्रोटेक्शन आप दो, आई विल डू इट। मुझे वहां से नाम नहीं लूंगा, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल बंदे ने मुझे बोला जी आप अपने तक रखें जो चीज, यू बेटर कीप आउट ऑफ इट। अच्छा, इसमें जो आपकी अभी जो मैं आपसे ने जो मुझसे ये बात की, मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा कि जहां लॉकडाउन हुआ और ये कोविड-19 के सिलसिले में जो पूरी दुनिया लपेट में थी, इंटरनेशनल सतह पर तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने इस कराची और इस पाकिस्तान के हवाले से ज़रूर आपको ये बात शेयर करूंगा कि चंद लोगों ने तो इसमें बहुत पैसा कमाया, और उसके लिए बड़ी फंडिंग जो मिली, उसमें लोगों ने पैसा कमाया। मैं क्लियरली आपसे बात करता हूँ कि अब ये जो हमारे जो सिंध गवर्नमेंट थी उसने ऐलान किया लॉकडाउन के दौरान 8 अरब रुपए का राशन हमने तकसीम किया, वो किसी को नजर नहीं आया। उसके अलावा जो बाहर से हमें फंडिंग हुई और वफाकी गवर्नमेंट के पास है कोई हिसाब नहीं है, किसी से कोई ना किसी ने पूछा है, ना किसी से कोई हिसाब लिया जा रहा है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि जनाब ये पैसा आया, या जो अद्वियात आई हैं या जो इतने चीज़ें वहाँ से बाहर से आई हैं वो कहाँ गई। इसमें ये आपकी बात में कुछ किसी हद तक सदाकत है। अब मैं इस तरफ आऊँगा कि ये जो अब ये जो नई लहर है, तो इसमें आप अगर कोई किरदार अदा करना चाहें तो आपको क्या करना होगा इसमें? मतलब आप कुछ चंद कदम आगे बढ़े, अपने क्लिनिक से निकलकर आगे बढ़े। देखिए जी, मैंने 3 से 4 महीने पहले वायरल किया था फेसबुक पे भी और व्हाट्सएप पे भी कि नए वायरसेस आ रहे हैं, 8,50,000 वायरसेस हैं जो दुनिया पे हमलावर हो रहे हैं, और ये कोविड के से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 8,50,000 वायरसेस, दे बेसिकली अटैक ऑन एनिमल्स, इंसान पे हमलावर नहीं होते थे ये वायरसेस।
اب یہ ایک عذاب کی صورت میں انسان پہ حملہ آور ہوں گے, اتنے اسٹرانگ ہو گئے وہ, اور سمٹم مورلیس وہی کووڈ والے ہوں گے. لوگ یہی سمجھیں گے کووڈ ہے, لیکن کووڈ نہیں ہے وہ. اچھا حسن صاحب, میں آپ سے تھوڑا یہ وضاحت چاہوں گا کہ ابھی یہ جو کچھ اخبارات کی خبریں یا ٹی وی چینلز پر یہ جو میڈیا کے ذریعے جو خبریں آئی ہیں کہ یہ باقاعدہ کوئی پری پلان ہے, اور یہ جن طاقتوں نے کیا ہے, جو قوتیں اس میں ملوث ہیں, وہ لوگ کچھ دنیا سے کچھ حاصل کرنا چاہتی ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آبادی کو کم کرنے کا طریقہ ہے. کسی نے کہا کہ اس کی کوئی ویکسین لائیں گے اور اس میں کوئی کھربوں ڈالر کمائیں گے. تو یہ آپ تھوڑی وضاحت کیجئے گا کہ آپ اس کے پس پردہ کیا کہانی ہے, کیا عوامل ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ میں سچ بول دوں؟ اسی لیے تو ہم حاضر ہوئے, اگر آپ سچ بول دیں تو. سچ یہ ہے جی کہ وی آر ریچنگ ٹو دا اینڈ آف دس ورلڈ, اور ناؤ جو مقتدر حلقے ہیں دنیا کے, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا ورلڈ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ, ان کی پلاننگ یہ ہے کہ آل دا کنٹری شوڈ بی وینش, شوڈ بی ون کنٹری, دا ہول ورلڈ ول بی ون کنٹری, ون ہیڈ, بس سرحدیں ختم ہو جائیں پوری دنیا کی, ون ہیڈ. یہ جو ویکسین ہے, یہ ویکسین آپ کو کمپلشن ہوگی, آپ پہ, آپ کے اندر چپ انسرٹ ہوگی جو کہ ہر آدمی کنٹرولڈ ہوگا سینٹر سے, ٹھیک. اچھا, اب یہ پلان کرنے کے لیے ان کو سب سے پہلے تو آبادی کم کرنی ہے, پھر آپ کی معیشت بالکل تباہ کرنی ہے. جب آپ ننگے بھوکے ہو جائیں گے تو ماسٹر جو کہے گا آپ کو کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. یہ ان کا ٹارگٹ ہے 2021 نیو ورلڈ جو آرڈر ہے, بلکہ یہ آپ جا کے تصدیق کر سکتے ہیں, یہ یو این کا نیو ورلڈ آرڈر 2021 سے 2030 تک ان کو یہ امپلیمنٹ کرنا ہے, اور اس کا ہیڈ کوارٹر بن رہا ہے. تو اس کی نشاندہی کریں سر. وہ ہیڈ کوارٹر سعودی عرب میں بن رہا ہے. تو یہ عرب اس کو کنٹرول کریں گے؟ نہیں, کوئی عرب کنٹرول نہیں کرے گا. اٹ ول بی کنٹرول بائی جیوز, یہودی اس کو کنٹرول کریں گے. ان کی کولابوریشن سے بن رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اس سازش کے پیچھے یہ دنیا میں, پوری دنیا میں جو کووڈ ہے, کووڈ-19, تو یہ اس کے پیچھے یہودی لابی ہے, اس کا مطلب ان کی سرمایہ کاری ہے. ان کی پریڈکشنز ہیں, ان کی پریڈکشنز یہ ہے کہ ناؤ دا ٹائم ہیز کم, کہ اب ہمارا ڈیلیور آئے گا, آ گیا ہے, اور پوری ورلڈ پہ ہماری حکمرانی ہوگی, اینڈ سب جو اس کے تابع ہوں گے. یہ ان کی حکمت عملی, یہ میں نے ابھی مہینے ڈیڑھ مہینے پہلے ایکسپوز کیا, یہ سارے اخباروں میں آیا ہے. یہ دے پلان دیٹ, یہ ان کی پلاننگ ہے. ڈیفینیٹلی کوئی ملک دنیا کا ایسا نہیں ہے جو اس کو کنفرنٹ کر سکے ان لوگوں کو, جو ان کی ٹیکنالوجی ہے, جتنا ایڈوانس جا چکے ہیں. ہم آتے ہیں اب دوسری طرف. یو این چارٹر جو نیو ورلڈ آرڈر ہے 2021 سے 2030 کا, اس کے اندر جو کانسیپٹ ہے کہ جی دنیا کی 60% پاپولیشن کو ریڈیوس کرنا ہے بائی جنوری 2022 ایٹ اینی کاسٹ, اینڈ معیشت تباہ کر دینی ہے کہ ہر آدمی محتاج ہو جائے معیشت پہ. تو سارے ملک کلیپس ہو جائیں گے. جب انٹائر ورلڈ ول کلیپس, دیر ول بی نو کنٹری, ول بی ون کنٹری. ایک سربراہ ہوگا, ایک آرمی ہوگی, ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہوگی, کوئی فیملی ویلیوز نہیں ہوگی. یعنی آپ کا نہ کوئی باپ ہوگا, نہ کوئی بیٹا ہوگا, نہ کوئی ماں ہوگی, نہ کوئی بہن ہوگی, رائٹ. یو آر انڈیپینڈنٹ. اب آپ کے جو بچے ہیں وہ بھی اسٹیٹ کی پراپرٹی ہے, آپ کی نہیں ہے. آپ کسی گھر کے آنر نہیں ہوں گے, آپ زمین کلٹیویٹ نہیں کر پائیں گے وداؤٹ پرمیشن. دس از اے نیو ورلڈ آرڈر, اور اس میں جو ہے ایک جو سربراہ ہوگا, ہو ول کنٹرول دس. ابھی آپ دیکھیں گے 2021 میں آپ پہ پوری دنیا پہ کمپلشن ہو جائے گا
کہ کووڈ-19 کی ویکسینیشن کراؤ. ویکسینیشن جو ہے وہ بیسیکلی چپ انٹرنس ہے. چپ بنے گی آپ کے, جو کہ آپ کا ہر آدمی کنٹرول ہو جائے گا بائی ون مین. لیکن یہ تو پیر صاحب شاید اس لیے کیے جا رہا ہے کہ جو دنیا میں دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو روکا جا سکے, چپ کے ذریعے پوری دنیا کو کنٹرول کیا جائے. اور جو انسان کو مار رہا ہے, جو دہشت گردی ہو رہی ہے, اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں کہ اس طرح سے دنیا کو گلوبل بنا دیا جائے کہ ہم اس کو جو ایک اس لحاظ سے کنٹرول کریں کہ جو دہشت گردی ہے یا جو قتل عام ہے یا جو مافیاز ہیں ان سے جان چھڑائی جائے. دیکھیں جی, مافیاز کون ہیں؟ یہ مقتدر حلقے مافیاز ہیں. کلنگ کون کر رہا ہے؟ یہی لوگ کر رہے ہیں, پبلک تو نہیں کر رہی. مقتدر حلقوں سے مراد آپ کی جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے, ہر ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے, انہوں نے پالے ہوئے ہیں دہشت گرد, وہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. تو آپ کی نظر میں انٹرنیشنل دہشت گرد جو ہیں, جن میں آپ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کہہ رہے ہیں, ان کے کوئی کردار ہیں پاکستان میں؟ بالکل آف کورس ہے. کس صورت میں ہے؟ پولیٹیکل ونگ بھی ہے ان کے, جرنلزم بھی ہے, بھی ہے, عام لوگ بھی ہیں. بھی ہے. تو نشاندہی کس طرح سے کی جائے ان کی کہ یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں, انہی لوگوں نے ملک کو. دیکھیں جی, ان کا کردار آپ کو بتا دے گا کہ ان کا کردار کیا ہے. کئی آپ کے جرنلسٹ ہیں, جس حساب سے اینکرز ہیں, میں اینکرز کی بات کر رہا ہوں, وہ اینکرز جو ہیں وہ اس طریقے سے پبلسٹی کر رہے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. دیکھیں پیر صاحب, میں اس کی وضاحت آپ کو کروں کہ ہمارے جو اینکرز ہیں وہ جو ان لوگوں کی جن لوگوں کی آپ جس طرف آپ جا رہے ہیں, میں ان کا تو میں نام لے کر آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جن مزید بھی ہو سکتے ہوں, لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتی؟ دیکھیں, ہماری اسٹیبلشمنٹ اتنی سٹرونگ نہیں. ہمارے جو چند نام جن کے لیے میں آپ کو کہوں گا, اس میں کھلے عام جو سب سے بڑا جو ہمارے ہاں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں, نجم سیٹھی, بالکل, حامد میر, اور بھی بہت سے لوگ ہیں. لیکن میں ان کے لیے اس لیے کہ ان کا کردار جو تھا کھل کر سامنے آ گیا ہے. نجم سیٹھی یہ وہ شخص تھا جس نے 1997 میں دہلی میں کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ پاکستان ایک ناکام اسٹیٹ ہے, اور اس ناکام اسٹیٹ کے پاس جو ہے ایٹم بم ہونا ضروری نہیں ہے, اس سے یہ ایٹم بم واپس لیا جائے, ان کو تلف کیا جائے, کیونکہ پوری دنیا جو تھی وہ غیر محفوظ ہے. پاکستان کا ایٹم بم جو ہے وہ کی وجہ سے پوری دنیا غیر محفوظ ہے, اس سے ایٹم بم واپس لیا جائے. وہی شخص, وہی نجم سیٹھی, اسی نے 1973 میں جب آزاد بلوچستان کی تحریک چلی تو اس کا وہ کردار تھا, اس میں وہ ان باغی بلوچوں کے ساتھ تھا جن لوگوں نے یہ تحریک چلائی. اسی نجم سیٹھی کو ہماری اسٹیبلشمنٹ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بناتی ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ کی اجازت سے اور ان کی مرضی و منشا کے مطابق اس کو BCCB کا چیئرمین بنا دیا جاتا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کا تو کردار دوگلا نہیں نظر آتا آپ کو ہمارے یہاں؟ ایسا نہیں ہے. دیکھیں, اور اگر یہی کردار کسی سندھ کے کسی صحافی آپ سے سن لینا تھوڑا, بات یہ ہے کہ ہمارے جتنا پولیٹیکل سیکٹر ہے, جتنی بھی پارٹی اٹھا کے دیکھ لیں, ون وے دا ادر وے دے آر انفلوئنسڈ بائی اینڈ کنٹرولڈ بائی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ. ٹھیک ہے, پاکستان آئسولیٹ نہیں ہو سکتا دنیا سے, تو اسٹیبلشمنٹ کہیں پہ کمپرومائز کرنا پڑ جاتا ہے اس کو. ہماری اسٹیبلشمنٹ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, آنکھ بند کرنی پڑتی ہے. ایز سچ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی, اگر چاہ رہی ہوتی, اگر وہ اس کو انٹرسٹ کر رہی ہوتی تو آپ کا پاکستان آج وجود میں نہیں رہتا. 2005 میں پاکستان فنی تو ہو چکا ہوتا. سمجھے آپ, یہ اسٹیبلشمنٹ تھی جس نے آپ کے پاکستان کو انٹیکٹ رکھا ہے. سم ہاؤ کمپرومائز, کہیں پہ آنکھ بند کی, کہیں پہ خاموشی اختیار کی, لیکن کنٹری کو انٹیکٹ رکھا. لیکن یہ خاموشی چھوٹے صوبوں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ بلوچستان پر اس کا امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوتا؟ سندھ پہ اس کا امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیں, KPK پہ کیوں نہیں ہوتا؟ تھوڑا سا آپ سے عرض کر دوں, وہاں کے لوگ اگر کوئی ملک دشمنی میں ملوث پاتا ہے یا کوئی اس قسم کی
غلطی سے بھی کوئی حرکت کرتا ہے تو اس کو تو اٹھا لیا جاتا ہے, اس کو مار دیا جاتا ہے, اس کو سزا دی جاتی ہے, وہ جیلوں میں اپنی زندگی تھوڑا سا آپ گزارتا سے ہے. عرض کر دوں کہ ہمارے سب سے بڑا فقدان جو ہے نا پبلک سیکٹر پہ ہے. پبلک ہماری ان پولیٹیکل پارٹیز کے انفلوئنس میں ہے, بیکاز آف دا کرپٹڈ منی دے ہولڈ. غربت بہت ہے, تو اس غربت کا ایڈوانٹیج لے کے یہ پبلک گیدر کر لیتے. ٹھیک ہے, ان سارے دورائوں کو دیکھتے ہوئے, سب چیزوں کو تجزیہ کرتے ہوئے, تو 2 سال پہلے کہ یہاں پہ کوئی کنٹری سے لائل پولیٹیکل پلیٹ فارم ہونا چاہیے, جو ایک بھی نہیں ہے, جو اس ملک کا, اس قوم کا سوچے. تو ہم نے تحریک جانثار پاکستان فاؤنڈ کی, اور الحمدللہ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں, کیونکہ پاکستان کے 2 میجر ایشو ہیں. نمبر 1 ہیلتھ, نمبر 2 اکنامکس. ایجوکیشن بڑا ایشو ہے ہمارے پاس. سر ایجوکیشن تو اس وقت ہوگی جب آپ کی معیشت صحیح ہوگی, آپ کی ہیلتھ صحیح ہوگی. آپ کے مین کور ایشو جو ہے 2 ہیں. جب یہ 2 کور ایشو آپ کے سالو ہو گئے تو ایجوکیشن آٹومیٹکلی سالو ہو جائے گی. وہ انٹر کنیکٹڈ ہے. لیکن میرے خیال سے انصاف جو ہے وہ دیکھیں, جو عدلیہ کا معاملہ ہے ہمارا, سب سے پہلے تو میرے خیال سے وہ اس کو اولویت ہونی چاہیے. عدلیہ ہماری صحیح ہوتی تو آج یہ نوبت کیوں ہوتی. میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں, یہ سارے معاملات گڑبڑ جو ہوئے ہیں 2 چیزوں سے, ہیلتھ اینڈ معیشت. ہیلتھ آپ پبلک کی ہیلتھ کے اوپر ہم نے کافی کام کیا ہے, لوگوں کا کر رہے ہیں نان اسٹاپ. پبلک کو اویئرنیس دے رہے ہیں, پبلک کو سمجھا رہے ہیں کہ اس دلدل سے نکلا کیسے جائے. ٹھیک ہے, کیوں کہ ہمارے پاس حرام کا پیسہ نہیں ہے, ہمارے پہ اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم پھینک کے لوگ گیدر کر سکیں. ٹھیک ہے, ہم ان کی ہیلتھ کے اوپر وہ انرجی اپنی خرچ کر رہے ہیں, اور جو بھی تھوڑا بہت پیسہ ہے وہ اس نیچرل وے آف ہیلنگ کے اوپر ہم لوگوں کو سرو کر رہے ہیں. وہ لوگ جو پیچیدہ بیماریوں سے نکل کے باہر آ رہے ہیں وہ پارٹی میں ہماری آ رہے ہیں, وہ جوائن ہو رہے ہیں. Not here, all over Pakistan, even all over the world. People do pay a respect, اور وہ کنوینس ہو رہے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ کی کوئی تنظیم سازی ہے ملک کی سطح پر؟ جی ہاں, تحریک جانثار پاکستان تنظیم سازی کر رہے ہیں اور اس پہ چل رہی ہے. ہم نے اب تک اس کو الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ نہیں کیا. ہم نے کیا کیا, فاؤنڈیشن کے فوراً بعد اس کا ٹریڈ مارک کرایا, جو کہ الحمدللہ پاکستان میں فرسٹ اینڈ لاسٹ ایک ہی پارٹی ہے جس نے ٹریڈ مارک کرایا ہے. آج تک بڑی سے بڑی پارٹی, کوئی پارٹی بھی ٹریڈ مارک نہیں ہے. میرا جھنڈا, میری پارٹی کا نام, میری پارٹی کا لوگو, دے آر آل رجسٹرڈ ٹریڈ مارک. نو بڈی کین یوز اٹ, اور لیگلی آئی کین ڈو ایوری تھنگ. صرف الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا. ہماری تیاری بھی نہیں ہے الیکشن کی. جب ہم سوچیں گے ہماری اسٹرینتھ بن گئی ہے آل اوور پاکستان, دین ول گو فار رجسٹریشن, اور ہم رجسٹر کر کے پھر الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے. لیکن الیکشن پہ آئی ڈونٹ فائنڈ اینی سوٹیبل تھنگس. دا ریزن از یہ سسٹم ہی کرپٹ ہے. ہم کہتے ہیں اس سسٹم کو چینج کرنے کے لیے بھی صدارتی نظام کی طرف جا رہے ہیں. ہمیں پٹیشن دائر کی, اس سے آپ مطمئن ہیں؟ نہیں, دیکھیں پٹیشن تو کسی نے دائر نہیں کی. ابھی گئی ہے سر, 3 پٹیشنز گئی ہیں. اچھا, جس نے بھی دائر کی صدارتی ہے نظام کے حوالے سے, وہ پٹیشن وائبل نہیں ہے. نہیں سر, اس پہ ڈسکس ہو رہی ہیں اور کچھ جوابات مانے ہیں. دیکھیں اس میں ان کی جو پٹیشن ہے اس میں وہ ہمارے جو ہیں ایم این اے صاحب جو ہیں قصور سے, سابق وفاقی وزیر بھی ہیں, اور وہ بھٹو صاحب کو جن کی والد کی شہادت میں جو ہے وہ سزا ہوئی, وہ قصوری صاحب جو ہیں, جی جی, احمد رضا قصوری صاحب, ان کی یہ پٹیشن ہے. اور اس کے بعد ایک اور ہے ڈاکٹر صادق, ان کی بھی ایک یہ پٹیشن ہے, وہ ریٹائرڈ کرنل ہے فوج سے. انہوں نے پٹیشن پہ بڑا ڈسکس ہو رہی ہے. کچھ سوالات, کچھ جوابات جو ہے سپریم کورٹ میں انہیں داخل کرانے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں اس کا میں ٹیکنیکل ریزن بتا دوں کہ کورٹس جو بیس کر رہی ہے آپ کی, جو اس کے پاورز ہیں اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن ہے. پوائنٹ کو سمجھیے گا آپ, اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن ہے. کانسٹیٹیوشن آپ کہتا ہے پارلیمانی نظام, وہ صدارتی نظام کو بیک اپ نہیں دے رہا ہے.
कोर्ट का बेस जो है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है. अगर कोर्ट इस केस को हियर ही नहीं कर सकती, हाँ डिस्कशन चल सकता है, डिस्कशन की हद तक अगर मैं आपको यही बता आपसे कह रहा हूं, हूं, लेकिन वो केस ओपन कोर्ट में नहीं आ सकता. अगर आता है तो जजेस जो है अपनी पावर से तजावुज हो जाते हैं. सर देखिए इसको देखिए, मुझे जहां ये तक जो- मुझे देखिए, मेरे इल्म में मैंने उन डॉक्टर सादिक साहब का इंटरव्यू नशर किया है, इसमें इंटरव्यू मेरे पास मौजूद है, रिकॉर्ड है उनका. जी, जी. वो पिटीशन में गए, पिटीशन सुनी गई है बाकायदा, और वो कुछ जवाबात मांगे हैं, कुछ सवालात हमारे मोअज़्ज़ज़ अदलिया के जज साहिबान ने अटॉर्नी के बढ़ाए कोर्ट में. लेकिन जो मैंने और एक दो लायर से जो मेरी डिस्कस हुई है, उसमें यह कि ये जो सदारती निज़ाम की तरफ जो लोग जा रहे हैं, तो उसमें एक नुक्ता ये भी है कि वो सदर पाकिस्तान जो है वो जो है रेफरेंडम करा सकते हैं इस सिलसिले में. रेफरेंडम के जरिए जो है वो इस पार्लियामानी निज़ाम को ख़त्म कर सकते हैं. देखिए, सदारती निज़ाम के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये असेंबली डिसॉल्व होनी जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट इन पावर में नहीं है कि असेंबली डिसॉल्व कर सके. प्रेसिडेंट को तो पावर था पहले, अब नहीं है. नहीं, सर, लेकिन जब आपके मुल्क के वजीर आजम चाहेंगे असेंबली डिसॉल्व होती है, पावर ट्रांसफर टू द प्रेसिडेंट, देन प्रेसिडेंट कैन कॉल द रेफरेंडम. इन दैट केस प्रेसिडेंट रेफरेंडम कॉल करता है और उसमें मेजॉरिटी ये कह देती है कि यस, तो फिर आपको अमेंड करना पड़ेगा, आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना पड़ेगा. तो कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा मुर्दा हो चुका. 73 का आइन को लेकर चल रहे हैं. इस आइन में देखें सर, कॉन्स्टिट्यूशन साहब मेरी बात सुने आप. जो कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा पुराना 70 तक, अब कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए बनते हैं? लोगों को इंसाफ मिले, मुल्क तरक्की करे, मुल्क पे जो है खुशहाली हो. जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो था 73 से पहले, तो आप हमारी मुल्क की मईशत देखें. 70 तक मुल्क की मईशत बहुत अच्छी थी, हम लोग तरक्की कर रहे थे, हम दुनिया के चंद तरक्की याफ्ता ममालिक में हमारा शुमार था. आप उस वक्त का डॉलर उठा के देखें, हमारे मुल्क में वीजे नहीं थे, हम लोग टिकट लेकर दुनिया में कहीं भी जा सकते थे. आज हमारी सूरत हाल ये है कि खुदा माफ करे, हमारे जो वजीर आज़म है उनकी पेंटें उतार ली जाती हैं चेकिंग के नाम पर. ये तो ऑन द रिकॉर्ड बात है कि वजीर आज़म की पेंट उतरवाई गई और किस तरह से उनकी चेकिंग हुई है. आज आम आदमी की तो हालत अब दूर की बात है. हमारे वज़रा जो हैं वो, तो आज जो मुल्क की जो सूरत हाल है, जिस हम स्टेज पर पहुंचे हैं, वहां इस पार्लिमानी निज़ाम ने हमें पहुंचाया है. बिल्कुल पहुंचाया. तो अब जब ये पार्लियामानी निज़ाम फेल हो चुका है, ये गर्क हो चुका है, और इस जो 73 का आइन जिस मुर्दे को आप लोग सियासतदान लेकर चल रहे हैं, उस मुर्दे ने तो इस मुल्क की तबाही की है. तो आप फिर जो है आप थोड़ा सा आपसे अर्ज कर दूं, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई फॉल्ट नहीं है. बात यह है कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन पे इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई एज इट इज. अगर इंप्लीमेंटेशन एज इट इज होती, जो जिम्मेदारी थी कोर्ट्स की. सर 1973 के बाद आपके पास कितनी असेंबली आई हैं? सर जी, कितने लोग मुंतखब आए? मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूं. अब ये फरिश्ते उतर तो नहीं आएंगे कि आपके लिए जी? उसमें जो काम था कोर्ट्स का था, हाई कोर्ट्स का था और सुप्रीम कोर्ट्स का था, और इलेक्शन कमीशन का काम था. उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना था 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, विच वॉज नॉट फॉलोड एट ऑल. वो फॉलो नहीं किया गया. अगर फॉलो करते तो आपके उसके अंदर पूरा सिस्टम दिया हुआ है, नौबत ही नहीं आती. तो आप फॉलो करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि ये जो हमारा 73 आइन है, अब देखें आइन में इतना बिगाड़ हो गया है, उसका हुलिया बिगाड़ दिया है. अब हमें एक नई आइन की जरूरत है. एक नए आइन की, उसमें कैटेगोरिकली एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि जी लीडर वो हो सकता है, पार्लियामेंट यानी इलेक्शन में वो हिस्सा ले सकता है जो पाकिरदार हो, क्लीन हो. अगर एक एफआईआर भी कटी हुई, ही कांट पार्टिसिपेट. जो ड्रिंकर हो वो लीडर नहीं बन सकता, जो रैपर हो वो ड्रिंकर नहीं बन सकता. दुनिया के सारे ममालिक में जितने लीडर्स हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज में हैं, उनके यहाँ यही कानून है आपके वेस्टर्न वर्ल्ड में कि पब्लिक कुछ भी कर सकती है.
लीडर कैन नॉट डू इट. मैं आपको 2002 का वाक्य सुना दूं. ये मुझे फरमाइएगा कि अब जो मौजूदा मुल्क की जो सूरत हाल है, आप एक तरफ तो आपका सी पैक जो है वो चल रहा है, दूसरा इस गवर्नमेंट ने कुछ जहां महंगाई है वहां आवाम इस महंगाई से तंग है, लेकिन कुछ अच्छी खबरें भी हैं. जिस तरह से हमारी टेक्सटाइल का शोबा जो है उसने बड़ी तरक्की की है. 60% जो हमारी टेक्सटाइल चली गई थी बाहर वो वापस आ गई है. ऑर्डर्स हमारे पास इस कदर ज़्यादा हैं कि आज टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लोग कहते हैं अगर 5 साल हमें मज़ीद मिल गए तो हम इस पूरे मुल्क का कर्जा उतार सकते हैं. हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता. सीमेंट इंडस्ट्रीज ने तरक्की की है. जो तामीरात का शोबा है उसमें वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ी मराहत दी हैं लोगों को. उसके बाद और करप्शन जो है किसी हद तक माजी के मुकाबले में, खबरें तो हैं करप्शन की लेकिन माजी के मुकाबले में कुछ ठहराव है. तो उसके बावजूद जो अपोजिशन का किरदार है वो मुस्तफ़ी होने के लिए तैयार है. एक तरफ कोरोना है, दूसरी तरफ जो हमारी सरहदों की सूरत हाल है वो भी आपके सामने है. इन तमाम चीज़ों में ये सियासतदानों का किरदार आपको क्या नज़र आ रहा है, क्या समझ रहे हैं आप? देखिए, पाकिस्तान में जो सियासत हो रही है वो सियासत हो रही है सेल्फ इंटरेस्ट की. फर्स्ट ऑफ ऑल, नोबडी इंटरेस्टेड विद द कंट्री और द नेशन. आपने कई चीजें बताई. मईशत आपकी नीचे चली गई है. आज आप बैंक करप्ट हो एक्चुअल फिगर में. दूसरा, करप्शन आपकी 5 से 10 टाइम ऊपर चढ़ गई है. करप्शन नीचे नहीं आई, ऊपर गई है. दूसरा, आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो फिगर आपको नजर आ रही है इस फ्रॉड, टोटल फ्रॉड. क्यों कि आपका 65% जो रेवेन्यू जनरेट होता था टेक्सटाइल से होता था उसको प्री प्लान तरीके से क्रश कर दिया गया. आपकी जो कॉटन ग्रोइंग लैंड थी वहां पे सब गन्ने लगे हुए हैं, डिलिबरेटली उसको खत्म किया गया है. तो आप किस बेस पे कह सकते हैं कि कॉटन आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बढ़ रही है? क्यों कि आपके पास पीछे सप्लायर नहीं है. और दूसरा, जो आप ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं तो वो ऑर्डर्स मेरे भाई पहले भी थे, अब भी हैं. हाउ यू गोइंग टू फुलफिल? रॉ मटेरियल नहीं है आपके पास. कॉटन कहां पहुंचा हुआ? यू कांट कम्पीट इन द वर्ल्ड. हेल्थ इस बात यह है कि टेक्सटाइल में वही आइटम पाकिस्तान से यू कांट अफोर्ड इट इन $10, but बांग्लादेश कैन अफोर्ड टू सप्लाई इन $8. वाई? जबकि बांग्लादेश इंपोर्टिंग रॉ कॉटन फ्रॉम पाकिस्तान. तो अब ये बताइए इसका हल क्या है? इसका हल मैं बताया ना, पूरा सिस्टम अबॉलिश करना पड़ेगा. ऑनेस्टी लानी होगी, सच्चाई देखनी होगी, सच्चाई पे फैसले करने होंगे, कुछ हार्ड स्टेप लेने पड़ेंगे. ठीक है, मेरे व्यू में यह है कि इमीडिएटली फॉर 30 डेज पूरा मुल्क आइसोलेट कर दिया जाए वर्ल्ड से. सारे एयरपोर्ट क्लोज कर दिए जाए, सारे कनेक्शन क्लोज कर दिए जाए, इंटरनेट सब बंद कर दिया जाए. ठीक, और करने के बाद टोटल स्क्रूटनाइज हो. ठीक है, जजमेंट जो हो विद इन अ डे जजमेंट हो. करप्ट का यह अदालती निजाम फेल हो चुका है. आप देखें, एक आम आदमी जाता है किसी जुर्म में, बेचारा जेल में जाता है. एक करप्टेड, वेल नोन करप्टेड पर्सन, एविडेंस है, वो हॉस्पिटल जाता है. ठीक है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है. आप देखें, आपकी इकोनॉमी एकदम शूट करेगी. आप सिर्फ ये काम करोगे, आपका डॉलर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो कैलकुलेशन है 30 रुपीज पे आ जाएगा विद इन 30 डेज. थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका. आपने बड़ा कीमती टाइम लिया. बड़ी आपसे सह हासिल गुफ्तगू रही. इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी. डॉक्टर पीर साहब से बड़ा सह हासिल गुफ्तगू रही. और पीर कैसर शफीउल्लाह साहब ने जो है जो कोविड के सिलसिले में लोगों को अवेयरनेस के लिए जो कुछ बताया है, उनका जो एड्रेस है वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे. तो इनसे इंटरव्यू का मकसद एक तो मुल्क की हालात पर था और दूसरा ये कि कोविड के सिलसिले में लोगों को अवेयरनेस के लिए भी बहुत कुछ डॉक्टर साहब से मालूमात हासिल हुई. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब. थैंक यू.